شان کائنات حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ امید ہے اور یقین ہے کہ میں نے درود پڑھا ہے تو آپ نے بھی درود پڑھا ہوگا، کیونکہ ایک مومن کے اندر اتنی غیرت تو ہوتی ہے کہ جب اس کے نبی کا نام لیا جائے، نبی پر جب درود پڑھا جائے تو وہ درود پڑھتا ہے۔ اب درود پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، تو دونوں طریقوں میں ہمارا عقیدہ شامل ہے۔ سرکار پر اگر درود دھیرے پڑھو تب بھی مصطفیٰ سنتے ہیں، بلند آواز سے پڑھو تب بھی مصطفیٰ سنتے ہیں۔ دوسری بات، میں نے درود پڑھا اور اس مائک کے ذریعے آپ تک میری آواز پہنچی، یہ چلا، میں نے درود پڑھا آپ تک اس مائک کے ذریعے میری آواز پہنچی۔ اگر آواز نہ پہنچتی تو ممکن ہے کہ آپ بھی نہ پڑھتے، اور میرے درود پڑھنے پر مجھے تو ثواب ملا، لیکن میں نے بلند آواز سے اور یہ مائک میرا ذریعہ بنا، میری آواز آپ تک پہنچی، تو پھر جو آپ نے پڑھا ہے اللہ نے اس کا بھی مجھے ثواب عطا فرما دیا۔ دوسری بات، تیسری بات، میں نے پڑھا، آپ نے دھیمے انداز میں پڑھا، اب برابر والا درود پڑھ رہا تھا یا نہیں پڑھ رہا تھا کچھ پتہ نہیں، آپ نے اتنا ثواب حاصل کیا جتنا آپ نے پڑھا، اور میں نے اپنا بھی ثواب پایا، آپ کا بھی ثواب پایا۔ اب جو چاہتا ہے کہ اس کو میرے جیسا ثواب ملے وہ ہاتھ کھڑا کر لیا۔ اب بات سنیے، اب آپ نے درود پڑھا ہے، دھیمی آواز سے پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے، یہ مائک ذریعہ بنی آپ تک پہنچی، آپ نے پڑھ لیا، تو پھر ہم بھی ایسے درود پڑھیں نا کہ ہماری آواز ہمارے برابر والے کے پاس پہنچے تو وہ بھی ہم پر دیکھ کر درود پڑھنا شروع کر دے، وہ بھی ہمیں دیکھ کر درود پڑھنا شروع کر دے، پھر ہم ایسا درود کیوں نہ پڑھیں؟ تو پھر مل کر پڑھیں نا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین محترم، سامعین ذوالوقار، اللہ رب العالمین کا لاتعداد احسان و شکر کے اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو یہ مہینہ اور یہ شب، یہ دن اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ کے عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ خالق کائنات میرا اور آپ کا سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اگر سب کے نام لوں گا تو میرے پاس وقت بھی کم ہے اور آپ کا بھی مجھے بڑا خیال ہے، سب کے وقت نام اگر میں لوں تو اسی میں میرا وقت آدھا چلا جائے گا، لہٰذا اجتماعی طور پر جتنے بھی منتظمین ہیں میں ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ گناہگار کو اس محفل میں مدعو کیا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آنے والے اور انتظامیہ کو
کہ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ یہ محفل کو سجایا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العالمین اسی طریقے سے تا حیات یہ کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان محافلوں میں آنے کی اور دوسروں کو لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے اخراجات میں حصہ ملاتے ہیں اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی سب کو بھلائیاں نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ ربیع النور ہے اور وقت مجھے تقریباً آدھا پون گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے۔ اس آدھے پون گھنٹے کے اندر شان رسالت بھی ہے، شان صحابہ بھی ہے، شان اہل بیت بھی ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کے حوالے سے بھی مجھے موضوع دیا گیا ہے۔ اب اس پون گھنٹے کے اندر میں کیا بیان کروں، کیا کیا بات کروں، تو سمجھ نہیں آ رہا، اتنے سارے موضوع، اور میرے بعد بھی خطاب ہیں، قاری عثمان صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے، وہ بھی خطاب فرمائیں گے، تو موضوع ہمارا یہی ہوگا جو کہ بتایا ہے، کیونکہ عظمت صحابہ جو کہ موضوع ہے، شان رسالت جو کہ موضوع ہے، شان اہل بیت جو کہ موضوع ہے، ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں۔ میلاد النبی یہ بھی ہمارا ایک اس بیان کا حصہ ہے، اس پر بھی ہم تھوڑی نظر ثانی کریں گے اگر وقت نے گنجائش دی تو۔ سب سے پہلے اس نشست کی پہلی بات آپ سماعت کر لیجئے، محفل سجانے کا مقصد یہ نہیں کہ محفل میں آئیں اور محفل میں آنے کے بعد کھانا کھائے اور چلے گئے، کیا کچھ کہا کچھ پتہ نہیں، اس کو یاد رکھنا لازمی و ضروری ہے، یہ میں اس کا سبق ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو کہ آیت کریمہ پڑھی، خلاق عالم اپنے پاک کلام مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے